كثيرا كما سبحان الله ما شاء الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر سبحان الله ما شاء الله. إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خداست، خدا مدافرین مصطفیٰست. محمد است میخوان خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز علماء کرام، بالخصوص میزبان محترم عم مکرم حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 9 اکتوبر 2022 12 ربیع الاول ہم یہاں شاہی مسجد دیپال پور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے معنون اس مبارک اور مقبول مجلس میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج بحمداللہ غالباً 7واں سال ہے کہ مجھے اس روز آپ سے ملاقات کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔
اور یہ میرے لیے اعزاز اور مسرت کی بات ہے کہ میں جب بھائی شیراز صاحب کے ہاں پہنچا ایک طویل سفر سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم پورا سال آپ کے منتظر رہتے ہیں اور آپ کی محبت میں سال کا ہر دن ہمیں پورے سال کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہماری ان محبتوں کو جو کہ دین کی نسبت سے ہیں ہمیشہ قائم رکھے۔ آپ لوگوں کی وفا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں اسی طرح عزت دی، اسی طرح محبت دی کہ جیسے آپ ان کو محبت اور عزت دیا کرتے تھے۔ آج البتہ ایک فرق مجھے محسوس ہوا کہ آج آپ مجھے تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہیں۔ میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ ابھی آپ کے ہاں سے رخصت لے کر مجھے لیا پہنچنا ہے، کم از کم بھی 6 گھنٹے کا سفر ہے۔ تھکے ہوئے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں تھکنا بھی پڑے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ میں نے سنایا تھا نا شاکر شجاع بھائی، پتہ نہیں آپ کو یاد نہیں رہا، یاد ہے تو پھر سنانے کی ضرورت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ، یہ بس اگر آپ سبق مجھے ہر سال سناتے رہیں میری تھکن کا ازالہ ہوتا ہے۔ عجیب فرمایا آپ پر درود پڑھ کر معطر ہوئی حیات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر درود پڑھ کر معطر ہوئی حیات، آپ کا ذکر آیا مصائب پلٹ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق سناتے رہو تو پھر بات بنتی رہے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بھی عظیم کلمہ ہے، لیکن وہ آپ ناخواں حضرات کو سنایا کریں۔ میری روح کی رضا، میری آخرت کی تعمیر، میرے ایمان کی تجدید، میری تھکن کا ازالہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسان کو قیمتی بنانے تشریف لائے۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موڑ پر عرض کیا تھا، کچھ لوگ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں۔ محمد نے انسان کو قیمتی بنایا ہے۔ یہ لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں، لوہار کی پہچان ہوتی ہے، لکڑی کی کرسی دیکھتے ہیں، نجار کی پہچان ہوتی ہے، مسجد کے در و دیوار دیکھتے ہیں، مستری اور معمار کی پہچان ہوتی ہے، لہراتا ہوا کپڑا دیکھتے ہیں، درزی اور چولاہے کی پہچان ہوتی ہے، کرنیں دیکھتے ہیں، سورج کی پہچان ہوتی ہے، عطر دیکھتے ہیں، پھول کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، جب ابو بکر کو دیکھتے ہیں، جب عمر پر نگاہ جاتی ہے، جب عثمان کی سیرت سامنے آتی ہے، جب علی حیدر کرار سامنے آتا ہے تو محمد مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ یہ رحمت عالم کی پروڈکشن ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں عرض کرتا چلا جاؤں، ختم نبوت کا اعجاز دیکھیے، ختم نبوت کا اعجاز دیکھیے کہ جیسے رحمت عالم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اب تا قیامت ابو بکر کے بعد صدیق بھی نہیں آ سکتا، اب تا قیامت عمر کے بعد فاروق بھی نہیں آ سکتا، عثمان کے بعد ذوالنورین نہیں آ سکتا، علی المرتضیٰ کے بعد شیر خدا بھی نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کا اعجاز کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ تابندہ کردار کتنے عظیم ہیں
کہ فرشتے بھی ان کی عظمت پر رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کو قیمتی بنایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں روتے نظر آئے، آنسو بہاتے نظر آئے۔ پوچھا گیا امیر المومنین کیا بات، آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہیں کسی جنگ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آتی؟ فرمانے لگے نہیں بحمداللہ ہر جگہ کامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے۔ تو پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں آج اسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں قابو نہیں آتی تھی، بڑا شوق جانور ہے، کوئی ٹیلے پر چڑھ جاتی، کوئی دور بھاگ جاتی، کوئی درخت سے لٹک جاتی، سارا دن گزر جاتا، بکریاں قابو نہ آتی۔ جب شام ہوتی میرا والد خطاب میرا گریبان پکڑتا، جھڑکتا، ڈانٹتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو؟ آج اسی مقام پر موجود ہوں اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں، امیر المؤمنین کی حیثیت 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چل رہا ہے۔ آج جب یہاں آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ کس کا فیضان نظر ہے؟ یہ کس کی صحبت کا نتیجہ ہے؟ یہ کس کی تعلیمات کا رزلٹ ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں؟ آج حکم دیتے ہو ہوائیں اطاعت کرتی ہیں، کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہو زلزلے تھم جاتے ہیں۔ یہ محمد عربی کی آفاقی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ عمر تو وہی تھا جو تلوار لے کر سر قلم کرنے نکلا۔ عمر تو وہی تھا جو تلوار لے کر سر قلم کرنے نکلا تھا۔ رحمت عالم کی تعلیمات نے اپنی جان کے قاتل کو اپنی جان کا محافظ بنا دیا۔ وہی تعلیمات آج بھی ہمارے مابین موجود ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں عزیز دوستو، آج کی اس ملاقات میں آپ کو جو اصول دے کر جانے لگا ہوں اور اسی کے ارد گرد میری گفتگو رہے گی، وہ اصول آپ سب زبانی یاد کریں گے۔ اور اگر اللہ ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائے، میں ہمیشہ ہر ملاقات میں کہا کرتا ہوں بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں سے اپنے پاس ڈائری رکھا کیجیے، قلم رکھا کیجیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم صید والکتابۃ قید، علم شکار کی طرح ہے، تحریر اس کے جال کی طرح ہے۔ کبھی کبھی وہ اصول جو میں ابھی عرض کرتا ہوں، وہ قانون، وہ ضابطہ، اس کو کھول کھول کر دیکھ لیا کیجئے، پڑھ لیا کیجئے، زندگی کے بہت سے معاملات میں آپ کو روشنی فراہم ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں کہ میں صرف یہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ سے کرتا ہوں، کہ جو خود نہیں کرتے دوسروں کو بھی کہتے ہو۔ یہ دیکھیے میری ڈائری اس میں ہے، میں چونکہ سفر میں ہوتا ہوں تو قلم سے لکھنا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی، اور ابھی دیکھیں میں نے نوٹس لیے بیان سے پہلے، یہ دیکھیے ہر بیان سے پہلے کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ ڈائری ہے، یہ میں اپنے نوجوانوں کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے ادھر، اور یہ صرف انڈیکس ہے، عنوانات ہیں، اس کے اندر بہت تحریر ہے۔ یہ آپ کو ترغیب دے رہا ہوں عزیز دوستو، موبائل کا اچھا استعمال بھی تو ہے۔ آواز نہیں آ رہی بھائی، دیکھیے وہاں سے وہ احباب کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے؟ اصول دے کر جا رہا ہوں عزیز دوستو، اصول بلکہ اصل الاصول ہے، اسی کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے، اور وہ اصول یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ، منانے کی چیز نہیں اپنانے کی چیز ہے۔ میں بھی کہوں شاید اتنی دیر سے خوشی محسوس ہو رہی، آپ آئے ہیں تو الحمدللہ۔ سیرت محمد مصطفیٰ، اس کو کہیے میرے ساتھ، یہ الفاظ دہرائیے، آج یاد کروا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ سیرت محمد مصطفیٰ،
اپنانے کی چیز ہے. صرف منانا ہوتا تو کربلا میں حسین کو گلا کیوں کٹانا ہوتا؟ صرف منانا ہوتا تو حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کیوں ہوتے؟ اور صرف منانا ہوتا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیوں ہوتے؟ صرف سیرت کو منانا کامیابی ہوتی تو کٹتی ہوئی ریت پر بلال کیوں تڑپتا تھا؟ خباب ابن ارت، ہائے ہائے ہائے، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خباب اسلام قبول کرنے کے بعد تجھ پر کیا گزری؟ فرمانے لگے حضرت بتانے کی بات نہیں ہے، میں کرتا اتارتا ہوں میری کمر دیکھ لیں. کرتا اتارا، کمر پر نظر پڑتے ہی فاروق اعظم کی دھاڑیں نکل آئی. اتنے موٹے موٹے گڑھے پڑے ہوئے تھے، گوشت تھا ہی نہیں. فرمانے لگے میں نے آج تک کسی کی ایسی پشت نہ دیکھی. خباب یہ کیا ہوا تھا؟ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المومنین جب اسلام قبول کیا تو میرے چچا نے مجھ پر مظالم ڈھائے، ستم ڈھائے اور انگارے دہکا کر ان انگاروں پر مجھے لٹاتا تھا اور میرے سینے پر پاؤں رکھ دیتا تھا. جب تک میرے خون اور پسینے سے انگارے بجھتے نہیں تھے میری خلاصی نہیں ہوتی. اگر سیرت صرف منانے کی چیز ہوتی، چند نعرے لگانے سے حق ادا ہو جایا کرتا، تو پھر یہ ساری داستان کیوں سامنے؟ سیرت اپنانے کی چیز ہے. اور عزیز دوستو یاد رکھیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، وہ انتہائی آسان. آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے 2 پہلو رکھنا چاہوں گا. الفاظ دیگر اللہ کی طرف سے آپ کی طرف متوجہ احکامات میں سے صرف 2 حکم پیش کرنا چاہوں گا. لیکن ان 2 احکامات کی خصوصیت یہ ہے کہ شریعت کے باقی تمام احکامات میں نرمی ہے، رعایت ہے، سہولت ہے، رخصت ہے، معافی ہے، درگزر ہے. ان 2 احکامات میں کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، کسی قسم کا درگزر نہیں. آپ دیکھیے نا جی، نماز پڑھتے ہیں جب آپ کمزور ہیں. نماز اللہ کا حکم ہے، اتنا عظیم حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ. اس کی نماز نہیں ہے، اس کے دین کا اعتبار نہیں. لیکن اس میں ہمیں نرمی نظر آتی ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، تو رخصت موجود ہے، بیٹھ کر نماز پڑھیں. اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو نرمی موجود ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھیں. لیٹ کر نماز پڑھنے میں نرمی موجود ہے کہ رکوع اور سجود کے لیے اٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے اشارے سے رکوع کر لیں، سر کے اشارے سے سجدہ کر لیں. اسی کو اللہ قبول فرما لے. اور اس میں مزید نرمی موجود ہے عزیز دوستو کہ اگر علالت اتنی زیادہ ہے کہ سر کے اشارے سے بھی رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا تو حق تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے، آنکھوں کی پلکوں سے رکوع سجدے کا اشارہ کرو، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے. نرمی ہے، رعایت ہے، رخصت ہے. روزہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں نرمی ملتی ہے، رعایت ملتی ہے کہ اگر مسافر ہو یا علیل ہو وقتی طور پر روزہ چھوڑ دیجیے، بعد میں مکمل کر لیجیے. زکوٰۃ اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے، مال پاک ہی نہیں ہوتا جب تک کہ زکوٰۃ ادا نہ. اس میں بھی اللہ کی طرف سے نرمی ہے کہ اگر اکٹھی نہیں دے سکتے ہو تھوڑی تھوڑی کر کے تقسیم. شریعت کے ہر حکم میں رعایت ملتی ہے عزیز دوستو، لیکن یاد رکھیے گا 2 حکم ایسے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. اور وہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں.
فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. الفاظ بدل گئے، انداز بدل گیا. ہمارا کا لفظ نہیں آیا، ہمارا کا صیغہ نہیں آیا. قضا فیصلہ کن بات. فرمایا قضا ربک، رب کائنات کی طرف سے اعلان سنو، تمہارے لیے قانون بن گیا، دستور لاگو ہو گیا، ضابطہ اور اصول قائم ہو گیا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ترمیم نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی رخصت نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. اللہ کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے، کیا ضابطہ ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ. قیامت قانون بن گیا، ضابطہ بن گیا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم سب کا معبود کون؟ یہ سب تو رہتے رہا. کمزوری نہ آنے پائے عزیز دوستو، کمزوری نہ آنے پائے. یاد رکھیے گا اگر عقیدہ توحید میں ڈگمگا گئے، رب کعبہ کی قسم تمام عمر کی نیکیاں منہ پہ مار دی چلی. اور بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. ہمارا بحمداللہ یہ جو اسٹیج ہے یہ کوئی عام نہیں ہے. یہاں علماء ہیں، اہل نظر ہیں، اہل بصیرت ہیں. میں یہاں ہلکی بات ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے الحمدللہ مزاج کے نہیں، لیکن یہاں تو تصور ہی نہیں. میں بہت سوچ سمجھ کر یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. اگر عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے، اگر اللہ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صفات میں اس کے بندوں میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا، رب کعبہ کی قسم رحمت عالم کی سیرت کو اپنانے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. دلیل سے بات کرتا ہوں، جذباتی نہیں، لفظی نہیں کر رہا ہوں، دلیل دیتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد. میرے معبود مشرکین مکہ لالچ دے رہے ہیں آپ کو، ملکنا کا سلطنا کا زوجنا. کہ محبوب ہم ذرا ہی میں گھی کی ملاوٹ فرما لیجیے، اللہ کے ساتھ ان کے بتوں کو بھی گوارا کر لیجئے تو آپ کو مالا مال کر دیں گے، سرداریاں دیں گے، شادیاں کروائیں گے. رب العالمین نے فرمایا قل، میرے معبود زبان تیری ہے، بیان میرا، انداز تیرا ہے، الفاظ میرے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. میرے معبود ان کی حوصلہ شکنی فرما دیجئے اور کہہ دیجئے ان کو کہ میں تمہارے گمان کے مطابق اپنے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہیں مانوں گا. اور حق تعالیٰ نے بات پوری فرما دی. حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرے معبود میں آپ سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسل کو میں نے یہی کہا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تم نے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا گوارا کر لیا تو میرے معبود تیرے سجدے بھی قبول نہیں، تیرے روزے بھی قبول نہیں، تیرے حج بھی قبول نہیں، تیرے عمرے بھی قبول نہیں،
تیری تبلیغ بھی قبول نہیں، تیرا جہاد بھی قبول نہیں۔ اگر تم نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر شرک کو گوارا کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، نبی ہونے کے باوجود، معبود ہونے کے باوجود میرے محبوب میرا اعلان ہے تیری کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا۔ یہ تو نبی کے لیے اتنا معیار ہے تو میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے عرض کیا تھا عزیز دوستوں، میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اگر عقیدہ توحید میں ہم کمزور پڑ گئے تو رحمت عالم کی اطاعت بھی کام دی۔ اور اب اگلی بات سنیے، یہ بھی سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اور ایک بنیاد اور اصول کی حیثیت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ رحمت عالم کی سیرت کی عمارت ساری کی ساری عقیدہ توحید پر استوار ہے۔ اگر توحید کو بیچ میں سے مائنس کر دیں تو ساری عمارت ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں کمزوری ہو گئی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ نماز کام آئے گی، نہ لمبے جبے کام آئیں گے، نہ فلک بوس عمامے کام آئیں گے، نہ چمکتی دمکتی تسبیحات کام آئیں گی۔ ساری عبادت اللہ منہ پر مارے گا اور فرمائے گا جاؤ، جس کو پوجا کرتے تھے اسی سے جنت لے جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو اس سبق کو دہراتے رہا کیجیے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا قضا اللہ تعبدوا الا اياه، قانون بن گیا، اصول اور ضابطہ بن گیا کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی پر سب لگائیے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اتنا اونچا ہی کہیے کہ سب سفید ریش ہی جوان ہو جائیں، کچھ شباب ہو جائیں، اس لیے کہ انسان کا جسم تو پورا ہو سکتا ہے، انسان کا عقیدہ پورا نہیں ہوا۔ انسان کا عقیدہ اسے کمزور نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اعرج صحابی تھے، اعرج یعنی ایک ٹانگ سے معذور۔ غزوہ بدر میں اس میں تھوڑا سا غالباً بہت انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کے لیے اجازت ہے۔ میں نے کیا نام لیا جی؟ عمر۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، عربی میں دو طرح سے عمر لکھا جاتا ہے، ایک واو کے ساتھ اور ایک واو کے بغیر۔ جو واو کے بغیر ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں عمر، اور جو واو کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں عمر۔ اب یہ بات اس لیے عرض کی عزیز دوستو، پتہ نہیں آج کل بازاروں میں اور لائبریریز میں ایسی کہانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں کسی نالائق مصنف نے جب کہانیاں لکھی تو اس کا عنوان تھا عمرو۔ تو ہم تو شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ عمرو جو لکھا ہوا یہ عمرو نہیں ہے، یہ تو عمر ہے، اور عمر کے نام سے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ کسی منافق کی سازش ہے کہ وہ ایک صحابی رسول کے نام کے ساتھ عیاری کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ عیاری منفی سینس میں لیا جاتا ہے۔ ہوشیار کہتا، عمر ہوشیار کہتا تو سمجھ بھی آتی ہے، عمر عیار کیوں لکھا؟ تو آپ لوگ اتنے سادہ نہ بنا کیجئے، آپ لوگ اتنے سادہ نہ بنا کیجئے کہ ہمارے شعائر اسلام کو کوئی ٹچ کرے اور آپ پھر بھی آرام سے بیٹھے رہیں۔ ابھی ٹرانسجنڈر کا قانون منظور ہونے لگا تھا، یہ تو اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کرام کہ جنہوں نے سب سے سکندری کا کردار ادا کرتے ہوئے اس قانون کے سامنے رکا۔ تھوڑا سا تو آپ بھی اپنے نالج کو بڑھائیے،
کتنا مشہور واقعہ حضرت شاہ جی ہم نے اسکول کی جماعت میں پڑھا، چوتھی یا پانچویں میں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رات کو وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، اندر ایک خاتون اپنی بچی سے کیا کہہ رہی تھی؟ آپ سب نے یہی سنا ہوا ہے، ہم نے بھی یہی سنا، لیکن آپ یقین فرمائیے مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا، مجھے ہضم نہیں ہوتا تھا کہ رحمت عالم کی تربیت یافتہ خاتون، رحمت عالم کی فیض یافتہ ماں، جس کا شمار اصحاب رسول میں ہوتا ہو، وہ کیسے اپنی بچی کو ایک ناجائز ملاوٹ کا حکم دے گا؟ یاد رکھنا دین میں شارٹ کٹ نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رسالے مت پڑھا کرو، اس سے کنفیوژن بڑھتی ہے، تفصیلی کتب پڑھا کیجیے یا پھر علماء کے کتبوں میں آ کر بیٹھا کیجیے۔ میں نے اس پر تحقیق، اور ہمارے جو مورخ ہیں مولانا اسماعیل ریحان صاحب، وہ ہمارے پڑوس میں ہی ہوتے ہیں یعنی ٹیکسلا، میری ان سے ذرا تکلفی ہے، میں نے ان کے سامنے بھی عرض کیا کہ حضرت مجھے ہضم نہیں ہوتا کہ صحابیہ ہیں، رحمت عالم کے زمانے کی ہیں، خیر القرون میں ہیں، اور اپنی بچی سے کہہ رہی ہیں ملاوٹ کر دو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات کیا ہے، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت یہ تھی کہ وہ ماں اور بیٹی روزانہ اپنے گھر میں اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کیا کرتی تھی، اللہ کی صفات کا مذاکرہ ہوتا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، ہم دو ہیں تو تیسرا ہمارا رب ہے، ہم تین ہیں تو چوتھا ہمارا اللہ ہے، ہم ساری کائنات سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے روزانہ گفتگو ہوتی تھی، روزانہ یوں کہہ لیجیے تعلیم کا حلقہ لگا کرتا تھا گھر۔ ایک روز ماں نے سوچا، آواز نہیں، بھائی صاحب اگے تشریف لے آؤ، 3:30 اگے تشریف لے آؤ، آپ لوگ آگے تشریف لے آئے، تشریف تھوڑا سا آگے لیتے، کوئی بندہ پنڈی سے چل کے آ گیا، آپ بھی تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ بات یہ تھی عزیز دوستو، آپ میری طرف متوجہ رہیے، آج وقت میرے پاس کم ہے، میں صرف 25 منٹ ہوتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ وہ ماں روزانہ اپنے بچی کو اللہ کی وحدانیت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی صفات کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ تو ایک روز سوچا کہ روزانہ بچی کو سبق تو پڑھاتی ہوں، آج ذرا امتحان تو آج ذرا، تو ہم تو بچوں سے سنتے ہیں ہاں بیٹا جی ذرا سنا اور پرنٹ کر لے، ہم تو یہ سنتے ہیں ہاں جی ABC یاد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ اس ماں نے اپنی بچی سے سوال کے انداز میں پوچھا تھا، بیٹا کیا خیال ہے دودھ میں پانی نہ ملا؟ وہ آرڈر نہیں تھا، وہ کوسچن تھا، وہ حکم نہیں تھا، وہ امتحان تھا کہ بیٹا کیا خیال ہے دودھ میں پانی نہ ملا دے؟ بیٹی نے پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے، امتیازی نمبر حاصل کرتے ہوئے ماں کو بلا تکلف کہہ دیا، ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، رحمت عالم کا پیغام ہے کہ میری امت کو ملاوٹ والی چیز فروخت نہیں کرنی، امیر المومنین نے منع کیا، ہم پانی نہیں ملا۔ پھر اگلا سوال یاد رکھیے نا، یہ جو امتحان ہوتا ہے، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، عربی میں کہا جاتا ہے کہ امتحان یا تو انسان کو معزز کر دیتا ہے یا اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بچی کی تربیت اچھی نظر آ رہی ہے تو اگلا سوال کیا، اور بھی مشکل، کہنے لگی بیٹا ٹھیک ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے، لیکن اس وقت تو یہاں امیر المومنین موجود ہی نہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم دودھ میں پانی ملا دیں گے؟ اب بیٹی نے امتیازی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے کہا، اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرا اور تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا واقعہ، ورنہ آپ مجھے بتائیے یہ ساری کنورسیشن سننے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ لاک کیا
اور فرمانے لگے اماں تیری بیٹی کا عقیدہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ آج امیر المومنین تیرے دربار میں فقیر بن کے آیا ہے، میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا۔ آپ مجھے بتائیے اگر اس وقت ماں اپنی بیٹی کو ملاوٹ کا سبق دے رہی ہوتی تو ایک امیر المومنین کیسے اس کو اپنی بہو بنانے کے لیے سکھاتا؟ یہ جو ایسی ماں کی تربیت کرتا ہے، یہ تھا سبق۔ خیر میرے عزیز دوستو، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، پتہ نہیں میں کیا عرض کر رہا تھا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اللہ نے رعایت دی ہے، نابینا ہو تو جہاد میں نہ جاؤ کوئی بات نہیں، لنگڑے ہو معذور ہو مت جاؤ کوئی بات نہیں، بہت زیادہ علیم ہو گھر میں رہو کوئی بات نہیں۔ عرض کی اللہ کے محبوب میں چاہتا ہوں اريد ان اطأ الجنت بعرجتی، میرا دل کرتا ہے کسی لنگڑے پاؤں سے لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ عقیدہ برا نہیں ہونے دیں، عقیدہ کمزور نہیں ہونے دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اجازت مرحمت فرمائی اور پھر پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے کفار کو جہنم رسید کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہادت قبول کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی میت پر تشریف لائے تو فرمانے لگے میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ عمرو بن جموح جنت کے لان میں چہل قدمی کر رہا ہے لیکن لنگڑے پاؤں کے ساتھ نہیں، اللہ نے اس کو تندرست پاؤں عطا فرمایا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہی کے جواب میں کمزور نہ ہوں۔ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، ہم سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ اللہ الغیوب کون؟ ناساز و نستگیر کون؟ حاجت روا مشکل کشا کون؟ مشکل کشا کون؟ چیلنج کرتا ہوں عزیز دوستو، قرآن کے 30 بابوں کو مطالعہ کر لیجئے، احادیث کی کتب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوالات انبیاء و رسول میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے مشکل وقت میں اللہ کے سوا کسی اور کو یاد کیا ہو۔ ہم سب کے والد ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، ہم سب کے باپ ہیں ابو البشر ہیں، ان پر مشکل آ گئی، اللہ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا، جبرائیل سے بھی رابطہ تھا آدم کا، جبرائیل سے بھی رابطہ تھا، اگر چاہتے مشکل وقت میں جبرائیل کو پکار لیتے کہ جبرائیل مدد کیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم نے ہمیں اطلاع دی، اس مشکل مرحلے پر آدم نے کسی فرشتے کو یاد نہیں فرمایا، 300 سال تک دعائیں ہوتی رہی۔ کتنے سال؟ اور علماء فرماتے ہیں، مورخین بتاتے ہیں، ان 300 سال تک آدم نے حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں۔ 300 سال کے بعد حق تعالی نے فرمایا ہم نے آدم کو وہ الفاظ القا کیے، فتلقى آدم من ربه کلمات، ہم نے آدم کو وہ الفاظ عطا فرمائے کہ ان الفاظ کو بولو گے تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور وہ کیا الفاظ؟ عرض کیا ربنا، سبحان اللہ نہیں یار، یہی تو چابی ہے مشکلات کے حل کی، یہی تو کنجی ہے قبولیت دعا کی۔ عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، مانتا ہوں نہیں کھانا چاہیے تھا مجھے وہ شجر، لیکن اب احساس ہو گیا، میں گزارش کرتا ہوں میری بگڑی بنا دے، میری
کشتی کو پار لگا دیجیے. بتائیے نا آدم نے ہم سب کے باپ نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ کمزور جواب نہیں دینا, اللہ ہی کو پکارا. حضرت یونس کی مشکل دیکھ لیجیے نا, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, 40 راتیں گزارنا پڑ گئی. 40 اگر چاہتے اپنے والد آدم کو مشکل میں یاد کرتے, اگر چاہتے جبرائیل کو مدد کے لیے بلا لیتے, لیکن قرآن کریم نے فرمایا نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك. کیا بتاؤں ہے, کاش تم عربی سے یہ جو کاف استعمال ہوتی ہے نا عربی میں, یہ تب استعمال ہوتی ہے جب سامنے والا بغیر پردے کے نظر آ رہا ہو. ایک بات عرض کر دوں, ابھی اللہ نے بھیجی حضرت کی برکت, ابھی اللہ نے دل پہ اتاری. میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں, اللہ رحمت عالم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج. کیا مطلب؟ رحمت عالم کو تو معراج ملی تھی, سارے فاصلے سمٹ گئے تھے, فرش سے عرش تک چلے گئے تھے, جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, یہ سب ہوا. لیکن معراج کا سب سے بڑا تحفہ یہ تھا کہ میرے اور محبوب آمنے سامنے ہوئے. سبحان اللہ, عابد اور معبود آمنے سامنے ہو گئے. ساجد اور مسجود کے درمیان سارے پردے ہٹ گئے. اللہ نے محبوب کو سامنے کھڑے کر کے فرمایا بول میرے محبوب کیا عطا کروں. یہ ہے رحمت عالم کا معراج. تو ہماری نماز کو معراج کیوں کہا؟ ہم تو یہی فرش پہ ہوتے ہیں. غور کیجئے, جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر, پھر کیا پڑھتے ہیں؟ صبح. رک رک کے چلیے, جب ہم جلدی جلدی چلتے ہیں نا, یقین فرمائیں اسی میں ساری الجھن ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں. صبح سبحان کاف آیا کہ نہیں آیا؟ سبحانہ نہیں کہا, حالانکہ تو بہت عرشوں سے بھی اوپر. سبحانک اللہم وبحمدک, ہم کاف آ گیا. وتبارک اسمک, کاف آ گیا. اسم کا کاف آ گیا. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ہائے رحمت عالم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو ساری کائنات کو, ساری کائنات کی مخلوقات کو, تمام حلال کو خود پر حرام کر کے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو. اللہ سارے فاصلے سمیٹ لیتا ہے, سارے پردے دور کر کے تمہارے سامنے موجود ہوتا ہے. آگے تروا مشکل کشا. یہ ہے معراج. اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کانک قربان جاؤں رحمت عالم کی لائی ہوئی ایک حدیث. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا میں آپ کو ایک بات آج ریٹن میں دیتا ہوں, جتنا عربیت سے دور ہوگے نا اتنا کنفیوز ہوتے چلے جاؤ, اور جتنا عربی کے قریب آتے چلے جاؤ گے گرہیں کھلتی چلی جائے. کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں یونس علیہ السلام عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک, کس کو پکارا؟ اللہ. اور آج آپ کو اور کچھ بتاؤں عزیز دوست, صرف انبیاء کی بات نہیں, صرف رسولوں کی بات نہیں, تمام صحابہ نے بھی مشکل میں کس کو یاد فرمایا؟ رحمت عالم کی تعلیمات تھی. اگرچہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, اللہ کے بعد مجھ سے بڑا عظمت والا کوئی نہیں, اللہ کے بعد مجھ سے زیادہ شان والا کوئی نہیں, میرے بغیر تمہاری بگڑی بنتی ہی نہیں. ہائے ہائے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لے گئی. سیدہ آمنہ سے عرض کیا
مجھے دے دیجیے اپنا بچہ، میں اس کا خیال رکھوں گی، اس کی پرورش کروں گی۔ اور فطرت ہنس رہی تھی حلیمہ، تو محمد کا کیا خیال رکھے گی، تو محمد کی کیا پرورش کرے گی، محمد تیرا خیال بھی رکھے گا، پرورش بھی ہوگی۔ سے مختصر ساتھ لے لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، فرمانے لگی سینے سے لگاتے ہی میری جسمانی زندگی میں انقلاب وفا ہو گیا۔ میں تو کمزور تھی، نحیف تھی، قدم اٹھانا بھی مشکل تھا، مجھے یوں لگا جیسے میں پرشباب ہو گئی، جوان ہو گئی، طاقتور ہو گئی، پہلوان ہو گئی۔ اپنے معبود کو سینے سے لگا کر میں اپنی سواری کی طرف روانہ ہوئی۔ کمزور سی اونٹنی تھی، میرے شوہر حارث نے کہا بیٹھ جاؤ حلیمہ سواری پر، میں اونٹنی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت ابھی یہی رواج تھا جو آج ہے، موٹر سائیکل پہ شوہر آگے ہو، بیوی آپ کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، کہیں الٹ تو نہیں؟ زوجہ محترمہ آپ آگے رہی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق حضرت حلیمہ رحمت عالم کو سینے سے لگا کر تشریف فرما ہو گئی۔ حضرت حارث اونٹنی پر آگے بیٹھ گئے، اب اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کرتے ہیں، اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے ایک معصوم بچے کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ اونٹنی نہ اٹھے۔ نیچے اتر اور پھر جو اشارہ کیا، اونٹنی جمپ لگا کے کھڑی ہوئی، پھر اس کو بٹھایا، پھر بیٹھنے کی کوشش کی، بیٹھ گئے، اونٹنی کو اشارہ کیا، چلے ہی۔ پھر ان کی اہلیہ نے کہا حارث ایسا کریں، ہمیں لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اونٹنی کو تھوڑا وارم اپ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک دم وزن ڈال کے وہ اٹھا نہیں پا رہی، آپ تھوڑے چند قدم اس کے ساتھ پیدل چلیے، کچھ دیر آگے جا کے پھر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اونٹنی سے اترے، اس کو اشارہ کیا، وہ جب لگا کے کھڑی ہو گئی، اس کی نکیل پکڑی، اس کو چلایا، وہ بہترین چل رہی ہے، تھوڑی دور آگے جا کے پھر اس کو بٹھایا، پھر خود بیٹھے، پھر اشارہ کیا، اونٹنی نے کہا میں نہیں جاؤں۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کوئی پیغام ہے اس میں؟ وہ حارث سمجھ گئے، جو بات میں نہ سمجھا تم نہ سمجھے، حارث سمجھ گئے، کہنے لگے حلیمہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے اس کا پیدا کرنے والا یہ نہیں پسند کر رہا کہ میں آگے بیٹھوں محمد کی سنت، اس کا پیدا کرنے والا یہ چاہتا ہے حارث ہو، حلیمہ ہو، ساری کائنات پیچھے ہو جائے، محمد آگے ہو جائے، تم اس کو لے کر آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھوں گا۔ ترتیب بدل گئی، حلیمہ رحمت عالم کو لے کر آگے تشریف فرما ہوئی، اشارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اونٹنی نے سکند بھری اور آگے جانے والی سواریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ رحمت عالم کی اطاعت کے بغیر بات نہیں ہوتی۔ ارے جنیس ہم کس کو آگے کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی عام نبی ہمارے نبی ہوتے تو بھی بڑی بات تھی، یہاں تو اللہ کا محبوب ہے۔ فرمایا شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں، لگتا ہے سارا زور آپ کا لگوا دیا مجھے۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفلے سے پاکیوں باشد کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر، اللہ کا وہ معبود جس کی عظمت اتنی بلند کہ دامن نچوڑ دے تو جبرائیل بھی وضو کرنے میں فخر محسوس کرے،
اللہ کا وہ محبوب جس کے حسن پر اللہ قسمیں کھا رہے ہیں. فرمایا بتینی وسیتونی وطور سینین وہذا مکہ کی قسم کھائی اللہ نے. میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ بیت اللہ کی وجہ سے، زمزم کے چشمہ کی وجہ سے. حق تعالی نے فرمایا نہیں لا اقسم بہذا البلد، بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، زمزم کے چشمہ کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، اور حجر اسود کی وجہ سے نہیں. تو پھر یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مکہ کی گلیوں میں محمد چلتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن رحمت عالم نے فرمایا تم میں موجود ہوں، عظمت کی بلندیوں پر ہوں، عظمت کی بلندیوں پر ہوں، اس کے باوجود بھی مشکل آئے تو محمد کو نہیں محمد کے رب کو بلانا. اور میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام اور اہل بیت حسین ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کیجیے. انہوں نے بھی مشکل وقت میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ہائے ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین، حبیبہ حبیب خدا مریم اسلام، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ، کیسا مشکل وقت. فرماتی ہے غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نظر آئے. گھر میں داخل ہوئے تو چہرہ انور پر حزن و ملال کی جھلک نظر آئی. میں نے سلام عرض کیا، جواب نہ کیا. میرے دل کی دنیا پر قیامت گزر گئی. میں دوڑتے ہوئے دوسرے رخ پر آئی، سلام عرض کیا، محمد نے نظریں پھیرے اور رحمت عالم کی نظر کا پھر جانا یہ کوئی چھوٹا حادثہ ہے. فرمایا دونوں جہاں تجھ سے پھرے جس سے پھری تیری نظر. ابو لہب کو دیکھیے، کم وقت کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ ماں نے کہا یہ تو شولوں کا بھی باپ ہے. اس کے چہرے پر میں سے چھلکتا ہے جیسے شولے چمک رہے ہو. اتنا حسین تھا کہ ماں بھی اس کو ابو لہب کہا کرتی تھی، اور اصل نام تھا اس کا عبد العزیٰ. لیکن عزیز دوستو اس کا حسن اس کے کسی کام نہ آیا. رحمت عالم کی نگاہوں سے گر گیا، دین سے دور ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا. اور ادھر دیکھیے بلال ہے، سیاہ فام ہے، غلام ابن غلام ہے. رحمت عالم کی آنکھوں میں جچ گیا، اتنا بلند ہوا، اتنا عظیم ہوا کہ چلتا فرش پر تھا، آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. دونوں جہاں مجھ سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے. سیدہ کائنات فرماتی ہیں اپنے محبوب کو اس انداز میں دیکھ کر مجھے برداشت نہ ہوئی. میں نے اجازت طلب کی اور اپنے والدین کے گھر میں آ گئی. ماں کو اپنا حال سناؤں گی، والد کو اپنا دل دکھاؤں گی. لیکن گھر پہنچی تو دیکھا ماں بھی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہے، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دھاڑے مار کر روتے نظر آتے ہیں. فرماتی ہے مجھے سمجھ نہ آیا ہوا کیا، مجھے سمجھ نہ آیا یہ قیامت کیسے قائم ہو گئی. فرماتی ہے تو بعد میں ام مستہ نے مجھے بتایا عائشہ تو کتنی معصوم ہے، تجھے تو خبر ہی نہیں. منافقین نے تیرے کردار پر انگلیاں اٹھا رکھی ہیں، فسانے بنا رکھے ہیں، کہانیاں کھڑ رکھی ہیں کہ عائشہ ایسی عائشہ ویسی. فرمانے لگی یہ سنتے ہی شدت غم سے مجھے بخار ہو گئے، سب سے پاؤں تک پسینے میں نہا گئی، کپا گئی. گھر کے ایک کونے میں تنہائی تھی، وہاں جانے لگی. میری ماں وہ اور زیادہ گھبرا گئی کہ میری مجنون بیٹی ہے، کہیں کوئی نقصان نہ کر دے. پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہے؟ تو عرض کیا اماں جان کیا کروں، محبوب بھی اشک بار ہیں، آپ بھی غم سے ڈوبی ہوئی ہیں، ابا بھی آنسو بہا رہے ہیں،
اب میں اور کہاں جاؤں؟ میرے سوا میرے پاس تو رب کے سوا کوئی آسرا ہے نہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلا آئی ہے نا، لکھیں گے نا، اس کو یاد رکھیں گے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی مرتبہ یہ خبر ملی کہ تم پر الزام لگایا گیا ہے تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا پڑھا؟ یہ میرے والد کا بھی وظیفہ تھا، آخری دم تک یہی پڑھتے ہیں۔ آپ بھی اس کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں۔ اس کی وجہ عرض کرتا ہوں، سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا ان کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت یوسف کو جب جیل میں ڈالا گیا تو ان کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا گیا تو ان کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے حسبنا اللہ۔ اور اللہ نے دیکھو ابراہیم پر آگ کو بلند گزار بنایا، یوسف کو اسی جیل سے نکال کر تخت شاہی عطا فرمایا، اور اپنے محبوب کی محبوب گھر والی کے لیے اللہ نے نہ فرشتے کو بھیجا نہ کسی انسان کی ڈیوٹی لگائی۔ جب ان کی اللہ کی طرف سے صفائی پیش ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشری یا عائشہ ان اللہ برأک من فوق العرش، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تیری صفائی عرش بری سے خود ارشاد فرمائی۔ حسبنا اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشکل وقت میں کسی اور کو یاد نہیں فرمایا، اپنے محبوب کے سامنے جا کر صفائیاں تک پیش نہیں فرمائی، ساری رات مصلی پر آنسو کی برسات میں گزار دی، آنسو بہا رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، عاجزی کا اظہار فرما رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اب بتاؤ نا عزیز دوستو، عائشہ نے مشکل وقت میں آنسو کس کے سامنے بہائے؟ ہم سب کا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ عزت عطا کرنے والا کون؟ بیماریاں دور فرمانے والا کون؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ یہی تو وہ عقیدہ ہے جو وہاں کی لوگوں نے، اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں اس عقیدے کا تکرار گھر میں کیا، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لٹایا کریں، بٹھایا کریں، ان کو وقت دیا کریں، ان کا سارا وقت موبائل کے حوالے نہ کریں، اپنے بچوں کو توجہ دیں عزیز دوستوں۔ اور بالخصوص ایک بات بہت سنجیدگی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی سے، کہ جن بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کو سمارٹ فون بالکل مت دیجیے، بالکل ان کا امتحان مت لیجیے، ضروری ہے اپنی موجودگی میں استعمال کریں۔ اور میرے اتنے کہنے کو کافی سمجھیے خدا کے لیے، کہ عقل مند را اشارہ کافی ہے، اور جس کو اشارہ سمجھ میں نہ آئے وہ پھر عقل مند ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیا کیجیے، روزانہ انہیں اپنے ساتھ سلایا کر کے لٹا کر سونے سے پہلے ان سے کہلوایا کیجیے اللہ ہی ہمارا معبود، اللہ ہی ہمارا مستور، اللہ ہی ہر جگہ موجود، اللہ ہی ہمارے آنسوں کو کہلوائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے سارے کلمات